ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے استاد القرہ فخر القرہ زینت القرہ جناب قاری عبداللطیف صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تمام اچھی خصلتوں کا اور تمام دنیا و عالموں اور کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت فرمائی تو اس کے اندر فرمایا رحمت للعالمین۔ تو رحمت کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا معنی یہ کریں کہ رحمتاً منصوب کے طور پر واقع ہوا ہے اور یہ مفعول لہو ہے، تو اس کا معنی بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے اپنی واحد رحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمام کائناتوں کے لیے واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی معنی کی تائید ایک حدیث مبارکہ بھی کرتی ہے، بخاری شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو چیز بھی ہمیں ملی ہے، آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں، ہمیں ہاتھ ملے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں اور طرح طرح کی کھانے کی نعمتیں ملے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں اور رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دی ہیں، اس کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کے اس لفظ کی رحمت للعالمین کا اثر دوسرا معنی کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی حل سے مضاف کے طور پر آیا ہے۔ تو اس کا معنی یوں بنے گا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تمام کائناتوں کے لیے صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو وہ چیز عطا کر دی ہے جس چیز کے وہ لائق تھے، جس چیز کے لائق تھے، جس چیز اس کو اچھی لگتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب اس کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح تیسرا معنی اگر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رحمت للعالمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارے محبوب کو جو ٹائٹل عطا کیا، اپنا رب العالمین عطا کیا اور اپنے پیارے محبوب کا رحمت للعالمین ٹائٹل عطا کیا، تو اس کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ساری دنیا پر رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب اس ساری کائناتوں پر، جنوں انسانوں پر، بشر پر، چرند پرند پر بھی رحمت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح اس معنی کی تائید بھی ایک حدیث مبارکہ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ طائف کے پہاڑوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہولہان کر دیا گیا، تو ایک فرشتہ نازل ہوا، یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کا سرما بنا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں اس دنیا پر رحمت فرمانے والا ہوں، زحمت فرمانے والا نہیں بن کے آیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو میں اب نعت کے لیے بڑھوں گا تو اپنے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت ایک شعر کے بعد میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
وہ جن و انس کے لیے بھی، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، چرند ہو، پرند ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 4-5 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ استعمال کرتے تھے رات کو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے حجرہ مبارک میں جگہ دی، اپنے بستر پر جگہ دی۔ تو وہ رات کو سویا، اس کے معدے میں یا پیٹ میں ایسا کوئی مسئلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر پیشاب کر دیا۔ دیہاتی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر کی وجہ سے تو وہ شخص رات کو ہی بھاگ نکلا۔ اس کو شرم آئی کہ میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھاؤں گا۔ تو دور گیا کنواں پر، اس نے غسل کیا، کپڑے دھوئے۔ تو جب واپس آیا، اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو اس کے خیال میں آیا کہ میری تو انگوٹھی وہاں پر بھول گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر۔ تو اب شرم بھی تھی کہ میں وہاں پر پیشاب کر کے آیا ہوں، وہاں پر تو لوگ جمع ہوں گے اور برا بلا کہیں گے، زد و کوب کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے انگوٹھی میری قیمتی تھی۔ بہرحال میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا تو وہ ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے۔ تو مڑ کر دیکھا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کے دیکھا، فرمایا آپ نے غسل کر لیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، معدے میں یہ چیز اگر خراب ہو تو ایسا مسئلے بن جاتے ہیں، آپ بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، وہ فرمانے لگے کہ یہ الفاظ سے میرے اندر تزکیہ کر گئے، تصفیہ کر گئے۔ تو وہاں پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری عبد المجید ہزاروی صاحب، تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے کہ میرے دل کے اندر ایک طوفان اٹھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر لیڈر ہونا چاہیے، اگر نبی رحمت ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ واپس گیا اپنے شہر میں۔ جب واپس آیا تو اکیلا شخص نہیں تھا، 500 آدمیوں کو لے کے آیا۔ یا رسول اللہ، میرے اپنے دل کے اندر ایسا خیال آیا کہ لیڈر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم آپ کا کلمہ نہ پڑھ لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ یہاں پر بیٹھو، میں آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک شخص نہیں تھا، واپس آیا تو 500 آدمی تھے۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں، ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر شخص کے ساتھ، جن و انس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت والا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر رحمت کا چوتھا معنی کریں تو یہ منصوب حال پر اگر واقع ہو تو اس میں مبالغہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اس طرح معنی کریں اس آیات مبارکہ کا تو یہ معنی بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے وجود کو ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ پورا وجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر رحمت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت مبارک بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقل و دماغ بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا بھی رحمت،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چپ رہنا بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرکات و سکنات بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خفا ہونا بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی ہونا بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ظاہری زندگی میں رہنا بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کے لیے حاضر ہونا بھی رحمت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح جب میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چپ رہنا بھی رحمت، نسائی شریف کتاب الحج پہلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ فی کل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہے، فرمایا جہاں تک میں بول دوں اسی پہ اتفاق کر لیا کرو، اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں ہاں بول دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور آپ اس پر پورے نہ اترتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چپ رہنا بھی رحمت تھا کہ ہمیں اس مشکل سے بچا گئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر سال ہم حج نہ کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,00,000 صحابہ کی میت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے۔ جب میں نے کہا نا کہ جنوں کے لیے، جن و انس کے لیے، جانوروں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت، تو ایک جاتے ہوئے ایک درخت کے نیچے ایک زخمی حالت میں ہرن سویا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک صحابہ کی ڈپٹی لگا دی کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر قافلے کا آخری شخص بھی جب تک گزر نہیں جانا تو آپ نے ادھر کھڑے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہرن کی نیند میں خلل آ جائے۔ وہ نبی رحمت جو ہرن کی نیند میں بھی خلل نہیں آنے دیتا، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، میں تیزی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ ہمارے مہمان پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک تنگ گلی میں جا رہے تھے، آگے کتا سویا ہوا تھا، تو ان کے خلیفہ، ان کے خادم بڑے آگے کتے کی طرف کہ میں اس کو پاؤں مار کے اٹھاؤں، تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ میں کتے کو اٹھاتا ہوں، تنگ گلی ہے، آپ نے گزرنا ہے۔ فرمایا نہیں، جب وہ اپنی نیند سے خود پوری کر کے اٹھ نہیں جاتا، آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے نبی رحمت اتنی رحمت والے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی کتنی رحمت والے کہ کتے پر بھی وہ رحم کر رہے ہیں کہ وہ نیند سے اٹھ نہ جائے، جب وہ نیند پوری کر کے اٹھ جائے گا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم گزر جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جن و انس کے لیے رحمت بن کر آئے، دنیا و عالموں اور کائناتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بخاری شریف مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ بالا قائم آگے لفظ آتے ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، صحابہ کی مجلس میں، اور مسجد کے اندر کئی جرم۔ تو وہاں پر ایک صحابی اٹھا اور دوڑا اس کی طرف، لپکا کہ میں اس کو منع کروں، اس کو روکوں یا اس کو زد و کوب کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں فرما کر روک دیا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، جب وہ پیشاب کر لے اس کے بعد تم نے پانی جا کے بہا دینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے رحم دل اور کتنے اچھے تھے کہ انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ یہ سائنس کے اندر طے ہے کہ اگر آدمی پیشاب کرتے ہوئے روک لے تو اس کو ایک بہت گندی بیماری لگتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس چیز پہ بھی تھی
کہ اس کو کئی ایسی بیماری نہ لگ جائے، اس کو پیشاب کرنے دو، جب وہ پیشاب کر لے اس کے بعد جا کے تم پانی بہا دینا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا اس کے بعد اس کو بلایا اور فرمایا اے یہ مسجد ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ پاک جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہ ہے ہمارے نبی رحمت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب دنیا و عالموں اور کائناتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ پڑھ کر میں نعت کی طرف بڑھوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان والوں کا بھی ایک سورج ہے، اور میرا جو سورج ہے وہ کہیں آسمان والوں کے سورج سے بہتر و افضل ہے، اور آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد طلوع سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ ایک زمین کا سورج ہے اور ایک عالمین کا سورج ہے، اور یہ سورج کائنات کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ سورج اس سورج کے ارد گرد کائنات گھومتی ہے۔ یہ سورج عرش بری سے طلوع ہوا، یہ سورج مشرق سے طلوع ہوا، وہ عرش بری سے طلوع ہوا۔ یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ سورج عروج پہ رہتا ہے۔ یہ سورج چلتا ہے تو نیچے آتا ہے، وہ سورج چلتا ہے تو عرش اعلیٰ سے اوپر جاتا ہے۔ یہ سورج اپنی روشنی سے جلا دیتا ہے، وہ سورج اپنی روشنی سے جلا دیتا ہے۔ یہ سورج جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ سورج ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ اس سورج کی روشنی ناگوار ہوتی ہے، اس سورج کی روشنی خوشگوار ہوتی ہے۔ ارے یہ سورج اشارے سے واپس آنے والا ہے، وہ سورج کو اشارے سے بلانے والا ہے۔ ارے یہ سورج منبع ضیاء ہے، وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ ارے یہ سورج منبع ضیاء ہے، وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کم آنے والا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود، کہ جہاں تک عالم کی رینج جائے گی میرے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھی وہاں تک جائے گی۔ تو میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی کی طرف بڑھوں گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ اپنے کرم سے خالق نے، اس ارض و سما کے مالک نے، اپنے کرم سے خالق نے، اس ارض و سما کے مالک نے، جسے کریا کریا پھیلایا وہ نور محمد کہلایا۔ انجم جس سے چمکے ہیں، انجم جس سے چمکے ہیں، ستارے جس سے دمکے ہیں، انجم جس سے چمکے ہیں، ستارے جس سے دمکے ہیں۔ شمس و قمر میں شمس و قمر کو شرم آیا، وہ نور کو محمد کہلایا۔ گلشن گلشن مہکے گا، یہ کریا کریا پھیلے گا، گلشن گلشن مہکے گا، یہ کریا کریا پھیلے گا، جو پربت پربت ہے چھایا وہ نور محمد کہلایا۔ جب ہونٹ تبسم کرتے ہیں شمشیر کی مانند لگتے ہیں، جب ہونٹ تبسم کرتے ہیں شمشیر کی مانند لگتے ہیں، ماتھا جس کا گل آیا وہ نور محمد کہلایا۔ جس نے تاب نرالی سے اپنے رتبہ عالی سے، جس نے تاب نرالی سے اپنے رتبہ عالی سے شمس و قمر کو شرم آیا وہ نور محمد کہلایا۔ ظلم کا بندھن جس نے توڑا، حق کا دامن جس نے جوڑا، ظلم کا بندھن جس نے توڑا، حق کا دامن جس نے جوڑا، باطل جس سے گھبرایا وہ نور محمد کہلایا۔ اب کام محبت کر دے گی، سب جام محبت بھر دے گی، اب کام محبت کر دے گی، سب جان محبت بھر دے گی۔ الفت کا جو سرمایہ وہ نور محمد کہلایا۔